نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سانحہ کربلا حصہ دوم۔ حصہ اول میں ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم پڑھتے ہیں اس کے آگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کے پورے 5.25 برس باہم خانہ جنگی میں گزرے۔ جنگ جمل ہے اور جنگ صفین ہے، جنگ نہروان ہے۔ مسلمان کے ہاتھ میں مسلمان کا گریبان ہے اور مسلمان کی تلوار مسلمان ہی کا خون چاٹ رہی ہے۔ مسلمان کا نیزہ ہے جو مسلمان کے سینے کے پار ہو رہا ہے، اور کیسے کیسے لوگ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ شہید ہو رہے ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہو رہے ہیں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ شہید ہو رہے ہیں، اور پھر یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ حملہ ہوا، لیکن ان پر وار کاٹینا پڑا اور وہ بچ گئے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ پہ حملہ ہوا، لیکن وہ اس روز کسی وجہ سے نماز فجر کے لیے نہ آئے تھے، اس لیے ان کے مغالطے میں ان کے قائم مقام شہید ہوئے۔ پھر نہ جانے ان کے علاوہ کیسے کیسے مخلص اور شجاع مسلمان ان جنگوں میں کھیت رہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اس سارے فتنے کی آگ بھڑکانے والے عبداللہ بن سبا کے حواری تھے، اور یہ وہ آگ تھی جو پھر ٹھنڈی نہ ہو سکی۔ اس صباحی سازش کو سمجھنے کے لیے ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جنگ جمل کا ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتے ہیں جو تمام مستند تاریخوں میں موجود ہے۔ یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فوج کے ساتھ نکلی ہیں اور بصرہ پر ان کا قبضہ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خلافت کے مدعی نہیں تھی معاذ اللہ، ان کا مطالبہ صرف یہ تھا کہ خون عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص لیا جائے، اور اس وقت دونوں لشکر آمنے سامنے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ کے بجائے گفت و شنید سے قضیہ نمٹانے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ وہ خون عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص لینے کے لیے بالکل تیار ہیں، لیکن پہلے ان کے ہاتھ تو مضبوط کیے جائیں۔ اگر ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے اور انہیں تقویت پہنچائی جائے تو وہ فتنہ پردازوں سے پورا حساب لیں گے۔ لہٰذا بات چیت شروع ہوئی۔ ایک بڑی امید افزا فضا نظر آنے لگی کہ حالات درست ہو جائیں گے، لیکن عین اس وقت عبداللہ بن سبا اور مالک بن اشتر نخعی رات کی تاریکی میں سازش کرتے ہیں کہ اس طرح تو ہمارا بھانڈا پھوٹے گا، ہماری سازش کا پردہ چاک ہوگا، یہ جو ڈرامہ کھیلنے کے لیے ہم نے اسٹیج بچھائی ہے یہ تو برباد ہو جائے گی۔ لہٰذا وہ رات کی تاریکی میں کچھ لوگوں کو لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کیمپ پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ادھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوجوں نے حملہ کر دیا ہے، ادھر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کیمپ میں یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لشکر نے حملہ کی ابتدا کی ہے، اور وہ اچانک ہم پر ٹوٹ پڑے۔ چنانچہ دونوں لشکر ایک دوسرے سے پوری طرح بھیڑ جاتے ہیں۔ تو آپ اس بات کو پیش نظر رکھیے کہ جب جنگ چھڑ جاتی ہے تو تحقیق کا کوئی وقت نہیں ہوتا، اور یہ قطعاً ممکن نہیں ہوتا کہ عین اس وقت تفتیش ہو کہ اصل معاملہ کیا ہے، کس نے ابتدا کی تھی اور اس کا اصل محرک کیا ہے۔ یہ تو وہ وقت ہوتا ہے کہ لوگ اپنی جان ہتھیلیوں پر رکھ کے برسر پیکار ہوتے ہیں۔ پھر جو خون ریزی ہوئی ہے اور 100-200 نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ایک دوسرے کی تلوار سے شہید ہوئے ہیں، یہ ہماری تاریخ کا ایک بہت دردناک باب ہے۔ اس سے اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ واقعتاً فتنے کی آگ کو بھڑکانے والا چھوٹا سا گروہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس کو اس طرح بھڑکا دے کہ پھر اسے بجھایا نہ جا سکے۔ یہی معاملہ جنگ صفین کے موقع پر ہوا۔ وہاں بھی مصالحانہ گفتگو کی فضا پیدا ہو گئی تھی، لیکن صبائی سازشی گروہ نے اسے بھی ناکام بنا دیا، اور فتنہ ختم نہیں ہوا بلکہ اس میں خوارج کے گروہ کا اضافہ ہو گیا اور ایک نیا محاذ کھل گیا۔ آگے چلیے، وقت کی قلت کی وجہ سے اختصار کے ساتھ اس کو پیش کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک خارجی کے ہاتھوں شہادت ہوتی ہے۔ اس موقع پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں عالم اسلام ایک وحدت کی صورت میں باقی نہیں رہا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے گورنر کی حیثیت سے اس بات کے مدعی تھے
کہ خون عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص لیا جانا چاہیے۔ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے قطعاً خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ وہ ہرگز مدعی خلافت نہ تھے، نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے منکر تھے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کے حقدار نہیں، معاذ اللہ، اور یہ کہ ان کے بدلے مجھے خلافت ملنی چاہیے، ہرگز نہیں۔ وہ صرف خون عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کے مدعی تھے۔ ان کی ایک وسیع رقبے پر بحیثیت گورنر حکومت رہی ہے، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ قاتلان عثمان رضی اللہ عنہ کو، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کیمپ میں شامل اور معاملات میں پیش تھے، سزا دی جائے۔ اس کے بعد وہ بیعت کر لیں گے۔ ان کا موقف صحیح تھا یا غلط، اس پر گفتگو کا یہ موقع نہیں ہے۔ فی الوقت پیش نظر صرف اس صورت واقعی کا بیان ہے کہ اس وقت عالم اسلام ایک وحدت کی حیثیت سے موجود نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کوفے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوئی۔ اب معلوم ہوا کہ نئے سرے سے تصادم کی نوبت آنے والی ہے۔ ادھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کوفے سے 40,000 فوج لے کر چلتے ہیں، ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دمشق سے ایک بڑی فوج لے کر روانہ ہوتے ہیں۔ مدائن کے آس پاس دونوں لشکروں کی بھیڑ ہوتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی فوج کا ہر اول دستہ آگے جا رہا تھا۔ اس کے متعلق یہ افواہ اڑ گئی کہ اس کو شکست ہو گئی۔ یہ افواہ کس نے اڑائی؟ واللہ عالم۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہی کوفی جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، انہوں نے وہاں وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا کہ بیان سے باہر ہے۔ بغاوت کر دی، خیمے لوٹ لیے، جناب حسن رضی اللہ عنہ پر دست درازی کی گئی، آن جناب کے کپڑے پھاڑے ڈالے گئے۔ ان باغی کوفیوں کے ہاتھوں اپنی جان کا خطرہ دیکھ کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کسرا کے محل میں پناہ لینی پڑی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ان کوفیوں کے مزاج کا بخوبی تجربہ ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے مصالح دین کی خاطر وہیں سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو مصالحت کی پیشکش ارسال کر دی، جسے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فوراً قبول کر لیا اور اپنی طرف سے ایک سادہ سفید کاغذ پر اپنی مہر لگا کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیج دیا کہ جو شرطیں آپ چاہیں لکھ دیں، مجھے منظور ہوں گی۔ اس کو ہم بلینک چیک سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ چنانچہ مصالحت ہو گئی۔ مصالحت نامے میں ایک شرط یہ تھی کہ ایران کے صوبے اہواز کا خراج حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ملے گا۔ یہ ایران کا وہی صوبہ ہے جس کا اخبارات میں ایران و عراق کی جنگ کے سلسلے میں کافی ذکر ہوا تھا، اور جہاں عرب کافی تعداد میں آباد تھے۔ اور ایک دوسری شرط یہ تھی کہ 20 لاکھ درہم سالانہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ملیں گے۔ ایک اور شرط یہ بھی تھی کہ وظائف کی تقسیم کے معاملے میں بنی ہاشم کے حق کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ تسلیم کیا جائے گا۔ ایک شرط یہ بھی تھی کہ اب تک جو کچھ ہوا ہے اس پر کسی سے باز پرس نہیں ہوگی، گویا کہ ایک عام معافی، جنرل ایمنسٹی کا اعلان تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے تمام شرائط منظور کر لی، اور الحمدللہ تقریباً 5 سال کے اختلاف، افتراق، انتشار اور باہمی خانہ جنگی کا دروازہ بند ہوا۔ اب پورا عالم اسلام ایک وحدت بن گیا۔ واضح رہے کہ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیعت خلافت لی۔ اس صلح کے واقعے پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ میں تبصرہ فرمایا کہ اگر خلافت ان کا یعنی حضرت معاویہ کا حق تھی تو ان تک پہنچ گئی، اور اگر میرا حق تھی تو میں نے بھی ان کو سونپ دی۔ جھگڑا ختم ہوا۔ یہ وہ بات تھی جس کی پیشن گوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ میرے اس بیٹے یعنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک وقت پر مسلمانوں کے 2 گروہوں میں مصالحت کرائے گا۔ یہ خصوصی مقام اور رتبہ ہے جناب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا۔ لیکن ذہن میں یہ رہے کہ وہ سازشی صبائی اس صورتحال سے سخت مشتعل تھے۔ انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ پر طعن کیا، آپ کی طرح سے توہین کی، آپ کو یا عار المومنین یعنی اہل ایمان کے حق میں عار اور ننگ اور شرم کے باعث انسان، یا مزل المومنین یعنی مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے انسان کہا گیا۔ یہ توہین آمیز خطابات وہ لوگ آپ کو دیتے تھے جو بظاہر آپ کے حامی تھے۔ وہ برملا کہتے تھے کہ اے حسن رضی اللہ عنہ، تم نے یہ صلح کر کے ہماری ناک کٹوا دی، اور اہل ایمان کے لیے تم نے کوئی عزت کا مقام باقی نہیں رکھا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس امت کی طرف سے ابدالآباد تک حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ان کے اس اثار کی بدولت وہ رخنہ بند ہوا اور وہ دراڑ پر ہو گئی جو عالم اسلام میں اس آپس کی خلفشار کی وجہ سے پڑ گئی تھی۔
اب اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ پورے 20 سال تک عالم اسلام پھر متحد رہا۔ یہ بات اس سے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد حکومت کو اہل سنت دور خلافت راشدہ میں شامل نہیں کرتے۔ اسلامی حکومت کا آئیڈیل مزاج وہ ہے جو ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ابتدائی 10 سال تک نظر آتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی اور کاتب وحی ہیں۔ کسی بدنیتی کو ہم ان کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے اور صحیح ہے کہ ان کا وہ مقام اور مرتبہ کبھی کسی نے نہیں سمجھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو جھگڑے رہے اور مسلمانوں میں آپس میں جو جنگیں ہوئیں، حاشا وکلہ ان کا کوئی الزام حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات پر نہیں ہے۔ ان میں ان کا کوئی قصور نہ تھا، نہ کوتاہی، معاذ اللہ۔ یہ تو اغیار کی سازش تھی کہ انہوں نے فتنے کی آگ کو اس طرح بھڑکایا تھا کہ اس کو بجھایا نہ جا سکا۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کے یہ 20 سال امن کے سال ہیں۔ باہمی خانہ جنگی جو ہے وہ ختم ہو گئی اور دعوت و تبلیغ و جہاد و قتال کے عمل کا آیا ہوا، توسیع اثر نو شروع ہوئی، فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا۔ یہ 20 سالہ دور خلافت راشدہ کے بعد امت کی تاریخ میں جتنے بھی ادوار ہیں ان میں سب سے افضل و بہتر دور ہے۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ سربراہ حکومت ایک صحابی ہیں۔ اس کے بعد معاملہ آتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ لیکن وہ صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں۔ تو ہم کسی غیر صحابی کو صحابی کے ہم پلہ اور ہم مرتبہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اہل سنت کا مجمع اہل عقیدہ ہے کہ ادنا سے ادنا صحابی بھی امت کے بڑے سے بڑے ولی سے افضل ہے۔ چنانچہ یہی بات ایک دوسرے انداز میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے کہی تھی۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ افضل ہیں یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ؟ انہوں نے جواب دیا معاویہ رضی اللہ عنہ سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے افضل ہونے کا سوال کیا پیدا ہوگا؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ سے تو وہ خاک بھی افضل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکابی میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے نتنوں میں گئی ہے۔ یہ فرق ہے صحابیت اور غیر صحابیت میں۔ بہرحال امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کے 20 سال میں امن رہا۔ واضح رہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی وہی ہیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی 10 سال تک زندہ رہے۔ سن 41 ہجری میں یہ صلح ہوئی تھی اور سن 51 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اور ان کا انتقال زہر کے اثر سے ہوا۔ زہر کس نے دیا، کیوں دیا، اس کا تعلق حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہونا بعید از قیاس ہے۔ ان کو کیوں ضرورت پیش آئی تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دلواتے، جبکہ صلح کے بعد ان دونوں کے قریبی اور دوستانہ مراسم تھے۔ زہر دینے والا کوئی سمجھ میں آ سکتا ہے تو وہ وہی گروہ ہو سکتا ہے کہ جس نے آن جناب کو آر المومنین اور مزل المومنین جیسے اہانت آمیز خطابات دیے تھے، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو طرح طرح کی ذہنی اذیتیں پہنچائی تھیں۔ ظاہر ہے زہر دلایا گیا ہوگا تو اسی گروہ نے دلوایا ہوگا جن سے ان کی مصالحت ہے۔ ان کی طرف سے زہر دلانے کا امکان بہرحال عقل انسانی تسلیم نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آتا ہے امیر یزید کی بحیثیت ولی عہد نامزدگی، اور پھر اس کے دور حکومت میں سانحہ کربلا کا واقعہ جو دردناک بھی ہے، افسوسناک بھی، اور جس نے بلا شک و شبہ تاریخ اسلام پر بہت ہی ناخوشگوار اثرات چھوڑے۔ اور اس موقع پر یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگرچہ امت میں اختلاف اور افتراق کے افسانے بہت ہیں، لیکن واقع ہے کہ ہمارے باقی اختلافات فقہی اختلافات ہیں، عقائد کے اختلافات نہیں ہیں۔ عقائد کے اختلافات تو ہمارے ہاں کے کچھ نچلی سطح کے نام نہاد واعظین اور مولویوں نے بنا لیے کہ ان کی دکان چلتی ہے ان اختلافات کے بل پر، ورنہ ذہن میں یہ بات رہے کہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، ان کے عقائد ایک ہے۔ عقائد کی مستند کتب ان کے ہاں ایک ہی ہیں، ایک ہی فقہ بھی ہے۔ پھر اہل سنت کے جو دوسرے گروہ ہیں وہ مالکی ہوں، شافعی، حنبلی، اہل حدیث ہوں، ان میں فقہی معاملات میں اختلافات ہیں، عقائد ایک ہی ہیں۔ ہاں، عقائد میں جو اختلاف و فرق واقع ہوا ہے تو وہ شیعوں اور سنیوں کے مابین ہوا ہے، اور اس سے اختلاف کو واقعتاً نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور تاریخی واقعات کے بارے میں رائے اور سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھا جا سکتا ہے۔ شخصیات کے بارے میں اگر اختلاف ہو تو اسے بھی کسی حد تک نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ کسی کا ذاتی رجحان اگر یہ ہو کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے افضل سمجھتا ہے، تو یہ بھی ایسی بنیادی اور اساسی بات نہیں کہ جس کی بنا پر من دیگرم تو دیگری کا معاملہ ہو سکے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ پوری امت محمد اللہ صاحب الصلاۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو افضل ترین شخصیت ہی نہیں سمجھتی، بلکہ پورے نوع انسانی میں انبیاء کرام کے بعد افضل البشر بھی سمجھتی ہے، لیکن اسے بھی عقیدے کا بنیادی اختلاف قرار نہیں دیا جا سکتا۔
اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر ان کی میری طبیعت کو اس کی آزادی پر چھوڑ دیا جائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کی قائل ہوتی نظر آتی ہے، لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا اقرار کروں۔ تو خلفائے راشدین کے فضیلت میں تقدیم و تاخیر اگرچہ فی نفسہ ایک اہم مسئلہ ہے، تاہم اسے عقیدے کا اختلاف قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اصل اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک معصومیت ختم ہو چکی ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہمارے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین کے ساتھ ساتھ خاتم المعصومین بھی ہیں، اور ہم اسے ایمان بن نبوت اور ایمان برسالت کا ایک لازمی جزو سمجھتے ہیں، اور یہ بات یقیناً بنیادی عقیدے سے متعلق ہے، اس لیے کہ یہ عقیدہ ختم نبوت کا لازمی نتیجہ ہے، اور چونکہ عصمت و معصومیت خاص نبوت ہے، نبوت ختم ہوئی تو عصمت و معصومیت بھی ختم ہوئی۔ اب نبوت کے بعد اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، وہی نبوت کا دروازہ بند ہے اور تا قیامت بند رہے گا۔ تاریخ انسانی کا بقیہ سارا دور اجتہاد کا ہے، اور اجتہاد میں مجتہد اپنے امکانی حد تک کوشش کرتا ہے کہ اس کی رائے قرآن و سنت ہی سے ماخوذ اور مستنبط ہو، لیکن وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، اور اس اجتہاد میں خطا بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر نیک نیتی کے ساتھ خطا ہے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مجتہد مخطی کو بھی اجر و ثواب ملے گا اگرچہ گہرا، اور مجتہد اگر مصیب ہو تو یعنی صحیح رائے تک پہنچ گیا ہو تو اسے 2 اجر ملے گا۔ جبکہ شیعہ مکتب فکر کا عقیدہ امامت معصومہ کا ہے۔ ہمارے نزدیک جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ معصومیت خاصہ نبوت ہے، اور وہ ائمہ کو بھی معصوم مانتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان سے خطا کا صدور ممکن نہیں۔ ہمارے اعتبار سے تو اس نوع کی امامت ایک قسم کی نبوت مانی جاتی ہے، اور ہر قسم کی نبوت کو ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم سمجھتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آگے کا نیکسٹ ویڈیو میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔